ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على وجود ذی‌الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور تمام زوار ابا عبداللہ الحسین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد محجل فرجہم. اربعین حسینی ہے. اس امام کے چہلم کے لیے ہم سارے کے سارے حاضر ہوئے کہ جس امام کا چہلم منایا نہ گیا. اس امام کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے جس امام کو روز عاشورہ بے گور و کفن دفن کیا گیا. اس امام پہ رونے کے لیے حاضر ہوئے کہ جس امام کو ظلم و زیادتی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہ جو کربلائی معلیٰ میں ہیں خوش نصیب ہیں، اپنے مولا کو پرسہ دینے کے لیے مولا کی قبر پہ حاضر ہوئے، مولا کو پرسہ دے رہے ہیں. ہم جو کربلا نہیں پہنچ سکے، چنانچہ اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ اگر تم کربلا نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے تو دور سے آقا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں سلام کرو. فرشتوں کا کام ہے تمہارا سلام آقا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں پہنچائیں گے. اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں. ابا عبداللہ الحسین کی طرف خطاب کرتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. جس طرح سے زیارت ابا عبداللہ الحسین کی اتنی فضائل اور اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، انہی فضیلتوں میں ہم نے جو بھی اس سے پہلے مجالس میں تذکرہ کیا، جانے والے کی فضیلت جو امام حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہے، پھر جانے کے بعد جب انسان زیارت ابا عبداللہ الحسین سے مشرف ہو جائے، اس کے فضائل اور اس کے کمالات، پھر روز محشر میں کس طرح وہ لوگوں کی شفاعت کرے گا بصدقہ یہ زیارت ابا عبداللہ الحسین. اسی طرح مولا صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی زائر زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جائے، جب وہ زائر واپس پلٹ کے آئے تو لوگوں کا فریضہ ہے کہ اس کا استقبال کریں، یستقبلہ، اس کا استقبال کریں، ویسلمہ، اور اسے سلام کریں. شاید خداوند متعال اس کی زیارت کے ثواب میں تمہیں شریک کر لے. جب زائر واپس پلٹ کے گھر آئے، مولا صادق فرماتے ہیں آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس کا استقبال کریں، اس کی خدمت میں سلام پیش کریں، تاکہ وہ ثواب جو زائر کو زیارت حسین سے ملا ہے اس ثواب میں تم بھی تھوڑا بہت شریک ہو جاؤ. یہ ابا عبداللہ الحسین کا کرم ہے، ابا عبداللہ الحسین کی نوازش ہے. اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم، خاص احسان ہے زوار ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ کہ جب گھر سے جاؤ گے تو اللہ تمہارے پروٹوکول میں ملائکہ کو مقرر کرے گا، جب واپس آؤ گے تو لوگوں کو تمہارے پروٹوکول میں کھڑا کر دے گا تاکہ لوگ تمہارا استقبال کریں. یہ کرم و نوازش ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے سوا اور کہیں نہیں پائی جاتی. بہت سارے لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے گامزن ہیں اور ابا عبداللہ الحسین کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بغیر مقصد کوئی کام نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. زیارتوں کا مقصد کیا ہے؟ زیارتوں کا ہدف کیا ہے؟ زیارتوں سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ یا جب ہم آقا ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ان زیارتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جناب والا ہم اکثر و بیشتر یہ جملات اپنی مجلسوں میں بھی کہتے رہتے ہیں، اور جیسا کہ روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی حقیر کی نظروں کے سامنے ہیں، ہم جو ابا عبداللہ الحسین پہ روتے ہیں یہ ہماری تجارت نہیں ہے، یہ ہم کسی ثواب کی غرض سے نہیں روتے. یہ جو ابا عبداللہ الحسین کو پرسہ دیتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب والا اس کا صلہ ہمیں ملے گا یا اس کا اجر ہمیں ملے گا یا اس کا ثواب ہمیں ملے گا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مظلوم کے حامی بنو، اور کائنات میں امام حسین جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے. امام حسین کی مظلومیت اتنی بلند و بالا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم امام حسین پہ روئے، ہمارا حق ہے کہ ہم امام حسین کو پرساد دیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب والا ہم جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو در حقیقت وہ حق جو ہماری گردن پر واجب ہے اس حق کو ادا کرنے جاتے ہیں. غور فرمائیے گا جملوں پر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لنا علیکم حقا برسول اللہ فَإِذَا أَنْتُمْ أَدَّيْتُمْ ذَلِكَ وَجَبَ الْحَقُّ لَكُمْ عَلَيْنَا. ہم تمہاری گردنوں پر رسول گرامی کی وجہ سے حق رکھتے ہیں، جب تم لوگ اس حق کو ادا کر دو گے تو تمہارا حق ہماری گردن پر واجب ہو جائے گا. ترجمہ بڑی آسانی سے میں نے کیا، شاید اگر سمجھاؤں تو اور بھی بہت سارے گوشوں کی طرف آپ حضرات متوجہ ہو جائیں گے.
کیا فرمایا؟ ہم تمہاری گردن پہ حق رکھتے ہیں۔ کیسا حق؟ رسول گرامی آئے اور ان لوگوں کو انسان بنایا، سانپ کھایا کرتے تھے، گندا پانی پیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ رسول گرامی نے انہیں انسانیت سکھائی، رسول گرامی نے انہیں انسان بنایا، اچھا پانی پینا سکھایا، اچھی طرح رہنا سکھایا۔ اب اس کے بدلے میں ظاہر سی بات ہے جب رسول گرامی نے تمہیں انسان بنا دیا تو اس کا صلہ بھی بنتا ہے، اس کا بدلہ بھی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہہ دو یہ جو ہم نے تمہیں انسان بنایا، یہ جو ہم نے تمہیں چلنے پھرنے کے لائق بنایا، ہم اس کا کوئی اجر تم سے نہیں چاہتے سوائے ایک اجر کے۔ وہ کیا ہے؟ میری آل سے محبت کرو، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ ھذا الحسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اسے پہچانو، اس سے محبت کرو۔ ھذہ زینب، یہ زینب ہے، اس سے محبت کرو۔ خدا کی قسم میں زینب سے محبت کرتا ہوں۔ رسول گرامی نے ایک ایک کا تعارف کر کے بتایا کہ جناب والا آپ ان لوگوں سے محبت کرو۔ اب آئیے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف۔ گویا محبت کرنا در حقیقت وہ اجر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مقابلے میں بنتا تھا، مادی اجر سے اللہ نے روک کر تم سے یہ سوال کیا تھا۔ وہ کیا سوال تھا؟ محبت اہل بیت۔ بڑی دقت فرمائیے گا، بڑا غور فرمائیے گا، شاید میں کسی نقطے کی طرف لے کے جاؤں۔ زیارت اربعین ہے، مجلس اربعین ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے جملوں پہ پھر سے دقت کریں۔ ان لنا علیکم حقا برسول اللہ، ہم تمہاری گردن پر رسول گرامی کی وجہ سے حق رکھتے ہیں۔ کون سا حق؟ وہی حق کہ جس کا مطالبہ اللہ نے کیا تھا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ محبت کرنا اہل بیت اطہار سے ہماری گردن پر واجب ہے۔ غور فرمائیے گا، واجب ہے۔ اچھا میں یہاں پہ روک کے ایک مثال دے دوں، پھر یہ حدیث زیادہ واضح ہوگی۔ اللہ نے آپ سے کہا کہ جناب آپ نمازیں پڑھیے، آپ روزے رکھیے، روزے نماز آپ پر واجب ہیں، لیکن اس کا صلہ دینا کیا اللہ پر واجب ہے؟ میں ایک وادی میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے نمازیں پڑھی، روز محشر آپ میں مجال ہے جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں اے میرے پروردگارا انی صلیت الصلاۃ، میں نے نمازیں پڑھی، اس کا اجر مجھے دے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بہت پکا نمازی ہے، روزے دار ہے، جس نے زندگی میں ایک رکعت نماز نہ چھوڑی ہو، اللہ اس کا گریبان پکڑے اور جہنم میں ڈال دے۔ کیا یہ نمازی سوال کر سکتا ہے کہ اے میرے پروردگارا میں نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، تو مجھے جہنم کیسے ڈال سکتا ہے، جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ کیا کسی کو حق ہے یہ سوال کرنے کا؟ نہیں حق ہے۔ اللہ نے بتا دیا کیوں؟ یہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو، یہ آلریڈی ایک احسان کا بدلہ چکا رہے ہو جو احسان اللہ تمہارے حق میں کر چکا ہے۔ وہ احسان کون سا ہے؟ وہ احسان یہ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تم بول رہے ہو، اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ تم اسی کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکاتیں دے رہے ہو۔ یہ جو اللہ تمہارے ساتھ آلریڈی ایک نعمت دے چکا ہے، ایک نعمت تم پر نازل کر چکا ہے تمہیں پیدا کر کے، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نہیں ہے کہ تمہارا وجود ہے؟ اب تمہارا حق ہے کہ جب تمہاری زبان بولے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب تمہارے کان کچھ سنے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، جب تمہاری ناک کچھ محسوس کرے، سونگھے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سارے کے سارے اللہ کے شکرانے ہیں، شکرانے ہیں۔ اب اس کا اجر دینا اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو اس کا اجر دے، اللہ نہ چاہے تو اس کا اجر نہ دے۔ خلاصہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم 100% شیورٹی کے ساتھ تمہیں اس کا اجر دیں گے، تمہاری نمازیں کو بدلے مثال کے طور پہ 100% ہم تمہیں جنت دیں گے، تمہارے روزوں کے بدلے 100% ہم تمہیں جنت دیں گے۔ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اب اسے اپنے ذہن میں رکھیے، پھر امام رضا کی حدیث کو سنیے۔ کیا خوبصورت جملات ہیں امام رضا کے۔ امام رضا نے فرمایا ہم تمہاری گردن پر حق رکھتے ہیں رسول گرامی کی وجہ سے، یعنی ہماری محبت تم پر واجب ہے،
تم پر واجب ہے کہ تم ہم سے محبت کرو، تم پر واجب ہے کہ تم ہمارے لیے گریا کرو، تم پر واجب ہے کہ تم ہمارے لیے اشک بہاؤ، تم پر واجب ہے کہ تم ہماری زیارتوں کے لیے آؤ۔ لیکن خوبصورتی دیکھیں امام رضا کی، اس کے بعد فرماتے فَإِذَا أَنْتُمْ أَدَّيْتُمْ ذَلِكَ، لیکن جب یہ حق تم ادا کر دو گے نا، ابھی تم پر واجب ہے کہ یہ کام کرو، جس طرح سے نماز واجب تھی کہ تم پڑھو، لیکن جب تم یہ ادا کر دو گے حق، جب تم ہم سے محبت کرنے لگو گے تو یہاں تمہارا واجب ادا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر تم ہم سے محبت کرنے لگو گے وَجَبَ الْحَقُّ لَكُمْ عَلَيْنَا، تو تمہارا حق ہماری گردن پر واجب ہو جائے گا، ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم روز محشر تمہاری شفاعت کریں، ہم پر واجب ہو جائے گا، ہم پر واجب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم پر ضروری ہو جائے گا، ہم پر ضروری ہو جائے گا کہ ہم تمہاری شفاعت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تم پہ لازم و ضروری ہے کہ تم آقا ابا عبداللہ الحسین پہ گریا کرو، تم پر ضروری ہے کہ تم زیارتوں کے لیے جاؤ۔ لیکن یاد رکھو جب تم ہماری زیارتوں کے لیے آ جاؤ گے نا، تمہارا حق تمہاری گردن سے ادا ہو گیا، وہ حق کہ جس حق کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے، تم نے رسالت مآب کے خاندان سے محبت کا ثبوت دے دیا، تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اب ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے اس کام کا صلہ دیں، ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ تم اگر ہماری زیارت کے لیے آئے تو ہم تمہیں اس کا صلہ دیں گے، وہ آل محمد کا احسان ہے، وہ آل محمد کا کرم ہے۔ لیکن ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کسی صلے کے لیے نہیں جاتے، ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں یا روتے ہیں کسی صلے کے لیے نہیں روتے، ہم تو اس لیے روتے ہیں کہ جناب والا امام حسین رونے کے مستحق ہیں، یعنی ان پر رویا جائے۔ اب آئیے اس جملے کی طرف کہ جس جملے سے میں نے شروعات کی تھی۔ اچھا، آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے پورا ہجوم، پوری دنیا زیارتوں پہ روا دوا ہے آقا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں۔ اچھا، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب والا زیارت کرائے؟ جی الحمدللہ زیارت کرائے۔ زیارت سے کیا لے کے آئے؟ زیارت سے کیا لے کے آئے؟ جناب الف، جناب بے، جناب تھے، آپ زیارتیں کر کے آئے ماشاءاللہ سے، زیارت سے کیا لے کے آئے؟ آپ بتائیے جناب، آپ کیا لے کے آئے زیارتوں سے؟ وہ بتاؤ گے جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں، یا وہ بتاؤ گے جو امام جعفر صادق نے کہا لے کے آنے کو؟ آپ زیارت سے کیا لے کے آتے ہیں؟ زیارت اربعین والے ماشاءاللہ سے تشریف فرمائے، بہت سارے لوگ جو زیارت اربعین سے مشرف ہو چکے اور بہت سارے لوگ جو زیارت اربعین کی راہ میں ہیں۔ زیارتوں سے ہمیں کیا ملا؟ زیارتوں سے ہم کیا لے کے آئے؟ آپ اربعین گئے، اربعین سے کیا لے کے آئے؟ جب آپ سے پوچھے نا کوئی کہ جناب والا اربعین سے کیا لے کے آئے، تو آپ کہیے گا کہ اربعین سے وہی چیز لے کے آئے جو چیز کا وعدہ اور جس چیز پر رضایت کی مہر لگا کے آتے ہیں زیارت ابوالفضل عباس میں۔ مولا عباس کا زیارت نامہ ہے، مولا عباس کی زیارت زیارت مأثورہ ہے۔ زیارت مأثورہ و غیر مأثورہ میں فرق کیا ہے؟ مأثورہ اس زیارت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ امام معصوم کی زبان سے صادر ہوئے ہوں، اسے زیارت مأثورہ کہا جاتا ہے۔ غیر مأثورہ علماء فضلہ نے کوئی الفاظ لکھے ہوں، ایک زیارت نامہ بنایا ہو، وہ ہے غیر مأثورہ۔ مولا عباس 14 معصومین کے علاوہ 2 زیارتیں ہیں جو زیارت مأثورہ ہے، ایک معصومی قوم سلام اللہ علیہ اور دوسری زیارت ابوالفضل عباس۔ اب آئیے جناب، وہ جنہیں آنا تھا وہ ماشاءاللہ سے آ چکے، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جی جناب، آپ زیارت اربعین کے لیے گئے، زیارت اربعین سے کیا لے کر آئے؟ زیارتوں سے کیا لے کر آئے؟ امام صادق جب مولا ابوالفضل عباس کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے
مولا ابوالفضل عباس کا پورا زیارت نامہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے، سلام اللہ و سلام ملائکتہ و انبیاء الی آخر۔ پھر جب مولا عباس کی زیارت ختم کرو نا، جب وداع کرو، کربلا چھوڑو، تو یہ جملے کہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وتوفنی علی الایمان بک، اے میرے پروردگارہ مجھے موت دے اس حال میں کہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوا ہوں، یعنی ایمان کے ساتھ مجھے موت آئے۔ والتصدیق برسولک، یہ تحفہ ہے جو زیارت کربلا سے ہم لے کے آتے ہیں۔ پہلا اللہ پر ایمان کربلا کی زیارت سے لے کے آتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی زیارت کربلا سے لے کے آتے ہیں، والولایہ لعلی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین، اور ان کی اولاد کی ولایت کی گواہی زیارت کربلا سے لے کے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، وَقَدْ رَضِيتُ، اے میرے پروردگارہ یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے نا زیارت کربلا سے، اللہ پر ایمان، رسول گرامی کی رسالت کی گواہی اور علی ابن ابی طالب و اولادہ کی ولایت کی گواہی اور ان کی محبت، یہ لینے کے بعد پھر مولا کیا فرما رہے ہیں، وَقَدْ رَضِيتُ، اے میرے پروردگارہ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے نا زیارت کربلا سے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اور ہم اسی نعمت و تحفے پر راضی ہیں، اسی نعمت و تحفے پر راضی ہیں۔ آپ کی رضایت کس میں ہونی چاہیے؟ آپ کا سب سے بڑا تحفہ زیارت کربلا سے کیا ہونا چاہیے؟ زیارت کربلا سے سب سے بڑا تحفہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب والا جب آپ زیارت ابا عبداللہ الحسین سے واپس آئیں تو آپ کے دل میں جو پہلے اللہ کے لیے محبت تھی یا اللہ پہ جو ایمان تھا وہ آپ کا ایمان دوبالا ہو جانا چاہیے۔ یہ زیارت حسین کا سب سے پہلا تحفہ۔ رسول گرامی کی رسالت پر آپ کا ایمان و عقیدہ اور ان کی تصدیق آپ کے دل میں زیادہ ہو جانی چاہیے۔ ولایت علی سے آپ لبریز ہوں، یہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کا تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ اچھا جناب، میں اگر دو جملوں کے ساتھ شروع کروں تو میرے خیال سے آپ حضرات کی طبیعت پر ناگوار نہیں گزرے گا، جس طرح سے میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں۔ زیارت ابا عبداللہ الحسین یا زیارت ائمہ علیہم السلام کا ایک مقصد ہے تولی و تبری، تولی و تبری۔ اگر کوئی انسان جائے مثال کے طور پہ زیارت حسین کے لیے، وہ کہے کہ جناب والا ہم زیارت حسین پہ تھے اور پورا دن ہم نے امام حسین کی زیارت کی، 10-15 دن امام حسین کی زیارت میں گزارے، کربلا یہ معلیٰ میں گزارے، لیکن ہم نے امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت نہیں بھیجی یا ان کے لیے ہم نے انہیں یاد بھی نہیں کیا، کیونکہ ہم بڑے پازیٹیو لوگ ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم برائیوں کی طرف غور نہیں کرتے، ہم نگیٹو انرجی پہ غور نہیں کرتے، دقت نہیں کرتے، ہم بڑے اچھے آدمی، اچھے مزاج رکھنے والے ہیں، ہم صرف حسین کی محبت میں محو تھے، ہم نے حسین کے دشمنوں پہ لعنت نہیں بھیجی۔ اچھا جناب، زیارتوں کا مقصد، آپ ماشاءاللہ سے ایک کثیر تعداد یہاں پہ تشریف فرما ہے جنہیں بخوبی یہ اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار محبت و دشمنی کو بنایا ہے، معیار محبت و دشمنی کو بنایا ہے۔ مشہور و معروف روایت کہ جس میں مولا فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور دشمنی کے سوا بھی کچھ ہے؟ یا تو دشمنی ہے یا تو محبت ہے، محبت و دشمنی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ جناب موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ کہ اے میرے پروردگارہ میں نمازی آدمی ہوں، تیرے لیے نمازیں پڑھتا ہوں۔ کہ نہیں، یہ تم خود کے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ نماز تم خود کے لیے پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو تاکہ جنت تمہیں مل سکے، جنت میں اعلیٰ مقام مل سکے۔ روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ جہنم کی آگ سے بچنا جو ہے۔ موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ کہ اے میرے پروردگارہ میں نے روزے رکھے۔ کہ موسیٰ یہ تمہارے لیے ہیں، میرے لیے کیا کیا؟ بہت سارے سوال ہو گئے، آخر میں جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے پروردگارہ تو خود بتا دے تیرے لیے کیا کروں؟ اللہ نے آواز دی کہ اے موسیٰ کیا تم نے میری محبت میں کسی سے محبت کی ہے؟ میری دشمنی کی وجہ سے کسی سے دشمنی کی ہے؟ جس سے میں دشمنی رکھتا ہوں کیا تم نے اس سے دشمنی کی ہے؟ یا جس سے میں محبت رکھتا ہوں کیا تم نے اس سے محبت رکھی ہے؟
هل الدین الا الحب والبغض، یہ معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. آپ پڑھتے رہیے نمازیں، آپ پڑھتے رہیے روزے، رکھتے رہیے روزے، آپ دیتے رہیے زکوٰۃ، لیکن اگر اللہ کی راہ میں آپ نے محبت نہ کی ہو، اللہ کی راہ میں دشمنی نہ کی ہو، تو آپ کا ایمان مکمل تو چھوڑیے، آپ ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوئے. ایمان کے دائرے کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں محبت کریں، اللہ کی راہ میں دشمنی کریں. اچھا جناب، زیارت عاشورہ ماشاءاللہ سے زیارت مأثورہ ہے، امام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملات ہیں. یہ روز اربعین کے معارف ہیں، روز اربعین کے معارف ہیں. امام حسین علیہ السلام سے جب روز عاشورہ امام نے پوچھا تھا نا کہ بھائی مجھے کیوں مارنے کے لیے آئے ہو، میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، میں نے شریعت کے کسی حکم کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، یا میں نے نماز کا انکار کر دیا یا روزے کا انکار کر دیا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ تو جواب کیا آیا تھا؟ بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں. خلاصہ زیارت عاشورہ ہمارے لیے ایک بہترین منبع ہے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے. زیارت عاشورہ ہم شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے زیارت عاشورہ میں اتنے جملات ہیں، آپ کہاں کہاں اور کن کن جملات پہ غور کریں گے. ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا پہلا جملہ ہوتا ہے، آپ کوئی زیارت اٹھا کے دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جناب والا انسان بن کے آ رہے ہیں، فلاں بن کے آ رہے ہیں، فلاں بن کے آ رہے ہیں، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں تولی و تبری نہ ہو. وہ کیسا انسان ہے کہ جس کے دل میں تولی و تبری نہ ہو؟ زیارتوں کا ایک مقصد ہے تولی و تبری، آل محمد کے دوستوں سے محبت اور آل محمد کے دشمنوں سے نفرت. آپ زیارت عاشورہ اٹھائیے یا کوئی بھی زیارت اٹھائیے، معکم لا مع عدوکم، ہم کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہم گواہی دے کے آتے ہیں زیارتوں میں. اسی طرح زیارت عاشورہ کے جملات، فلعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور، کس پہ لعنت کر رہے ہیں ہم؟ آپ دیکھیں یہ معارف زیارتوں میں بھرے پڑے ہیں، زیارتوں میں معارف بھرے پڑے ہیں. آپ اگر تولی و تبری کو زیارتوں سے ہٹا دیں پھر آپ کی زیارتیں بغیر معنی و بغیر ہدف رہ جائیں گی. زیارت اربعین اگر آپ کو تولی و تبری نہ سکھائے تو آپ کے لیے محض ایک ٹرینڈ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو تولی و تبری زیارت اربعین نہ سکھائے، آپ کو آل محمد کے قریب نہ کرے، آل محمد کے دشمنوں سے دور نہ کرے، تو سمجھو آپ زیارتوں سے کچھ نہیں لے کے آئے، کچھ نہیں لے کے آئے. صرف ایک لفظ آپ کے نام کے آگے بڑھ گیا، حضرت کربلائی صاحب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جناب، آپ زیارتوں میں، اچھا ایک تو برات. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سے برات؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کن لوگوں سے برات؟ کن لوگوں سے دشمنی کی جائے؟ کن لوگوں کا بغض دلوں میں زیادہ ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں جناب یزید ملعون و پلید تھا. بے شک یزید ملعون و پلید تھا، خبیث تھا، اللہ کی لعنت ہو. یزید کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ یزید کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یزید بڑا خبیث تھا، یزید بڑا نمیدونہ بے نمازی تھا، یزید روزے نہیں رکھتا تھا. یہ عیوب بیان کر رہے ہو، یہ مذاق کر رہے ہو؟ واہ 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 واہ. میں کہتا ٹھیک ہے، یزید اگر نعوذ باللہ متقی ہوتا تو، یزید قرآن پڑھنے والا ہوتا تو، یزید نماز پڑھنے والا ہوتا تو کیا اس کی خباثت میں کوئی کمی ہو جاتی؟ یزید نے آقا ابا عبداللہ الحسین کو قتل کیا. یہ یزید کا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اس جرم کے مقابلے میں یہ چھوٹے موٹے جرم ہے، یہ چھوٹے موٹے جرم ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے امامت کو ذبح کر دیا، امامت کو قتل کر دیا. لیکن اس کے باوجود اب یہاں سے ذرا سی توجہ فرمائیں، غور فرمائیں. یزید نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، لیکن زیارت عاشورہ اگر آپ اٹھائیں تو زیارت عاشورہ میں لعنتیں کس کے اوپر ہو رہی ہیں؟ یزید کے اوپر کتنی لعنت ہے؟ اس کے علاوہ یزید پہ لعنت نہیں ہے. اس امت کا سامری اور اس کا ایک گوسالہ بھی تھا جو اس سامری کے اشارے پہ چلا کرتا تھا. اس امت کا سامری اور اس کا گوسالہ جو
اچھا اہل بیت اطہار نے قصہ یہ حضرت موسیٰ کو بڑی اچھی طرح سے بیان فرمایا اور بارہا بیان فرمایا. امام رضا علیہ السلام سے بھی احادیث ہیں, امام کاظم علیہ السلام سے بھی احادیث ہیں جہاں سامری اور سامری کے گوسالہ کا تذکرہ ہوا. اچھا قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے. سامری مختلف علوم جانتا تھا, تیز تھا, طرار تھا, شاطر تھا. اس نے ایک پتلا بنایا گوسالے کا, گائے کے بچے کا ایک چھوٹا سا پتلا بنایا, اور پتلا بنانے کے بعد اس میں کچھ کیا کہ جس کی وجہ سے وہ گوسالہ بولنے لگا. لوگوں نے اس گوسالے کو خدا بنا دیا, لوگ اس کی پوجا کرنے لگے, پرستش کرنے لگے. اچھا سامری ہوشیار اتنا تھا کہ جب جناب موسیٰ گئے تو اس کو پتا تھا کہ وہ جو ملک یا فرشتے جناب موسیٰ سے ملنے آئے تھے, جس زمین پہ انہوں نے پیر رکھا تھا اسی زمین کی مٹی اٹھائی اور اس پتلے میں ڈال دی کہ جس کی وجہ سے وہ پتلا بولنے لگا. خلاصہ لوگ گمراہ ہو گئے. مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے, اس قصے سے کچھ باتیں سمجھانا ہے. اب آئیے جناب, مولا نے فرمایا ہم پر ظلم و جور کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس امت کے سامری نے اور اس کے گوسالے نے, ان دونوں نے ہم پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی. یہی وجہ ہے, اگر آپ روایات میں جائیں, بحار الانوار کی روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ گھوڑے سے گرے, مولا کے گردن پہ تیر لگا, فوارے کی طرح خون بہا, مولا نے خون کو ہاتھوں میں لیا, اپنے چلو سے منہ پہ ملا, اور ملنے کے بعد فرمایا میں اسی حال میں اپنے جد سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا قتلنی فلانا و فلانا, مجھے فلاں و فلاں نے مارا. یہ فلاں و فلاں کون ہے؟ کہہ دیجئے جناب, یہاں فلاں و فلاں سے مراد یزید و شمر ہے, فلاں و فلاں سے مراد عمر سعد ہے یا شمر ہے یا خولی ہے یا فلاں فلاں. کسی میں جرأت ہے؟ تمام علماء یہ اہل تشیع کا اتفاق ہے, انہیں معلوم ہے کہ یہاں فلاں و فلاں سے مراد کون ہے. فلاں و فلاں سے مراد سامری اور اس کا گوسالہ. میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں معارف اہل بیت بیان کر رہا ہوں, اور ماشاءاللہ سے شیعوں کی ذہانت کا شکریہ بھی اور تعریف بھی کہ اللہ نے آپ کو کیا ذہانت سے نوازا. اس امت کا سامری اور اس کا گوسالہ. جناب موسیٰ جب گئے تو سامری نے ایک گوسالے کے ذریعے قوم کو بہکا دیا. مولا نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جب رسول گرامی گئے اپنا نائب, اپنا جانشین علی ابن ابی طالب کو بنا گئے, لیکن وہاں بھی ایک سامری تھا اور اس کا گوسالہ تھا, جس کے ذریعے اس نے امت میں تفرقہ پیدا کیا, امت میں تفرقہ پیدا کیا. اچھا مولا نے فرمایا, دیکھیں براءت کا موضوع کتنا اہم ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھو 3 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ اصلاً بات بھی نہیں کرے گا روز محشر. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بات چیت کرے, پھر بیان کرے کہ جناب تمہاری غلطی یہ تھی, تمہاری سزا یہ تھی, تمہیں یہ ہونا چاہیے, تمہیں یہ ہونا چاہیے. کہتے 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ روز قیامت بات ہی نہیں کرے گا. پہلا وہ کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا ہو, پہلا گروہ وہ ہے کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا ہو, اس سے اللہ روز محشر کلام ہی نہیں کرے گا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے امام وقت پر طعن و تشنیع کی ہو, جس نے امام وقت کو برا بھلا کہا ہو, جس نے امام وقت کو نعوذ باللہ گالیاں دی ہوں, اللہ روز قیامت اس سے بات ہی نہیں کرے گا, بات ہی نہیں کرے گا جناب. وہ جنت و جہنم کا فیصلہ اور نمید ونم سوال و جواب تو گنہگاروں سے ہوگا جو خود گناہوں کے مرکز ہوں, ان سے کیسا سوال و جواب کہ اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا, اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا. اچھا یہ 2-3 گروہ ہیں کہ جن سے اللہ باتیں نہیں کرے گا. اور پھر مولا فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے جہنم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے جنت کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح جہنم میں درکات ہوتے ہیں. تو جو 7واں طبق ہوگا, 7ویں طبق میں ایک جگہ ہوگی کہ جس کو کہا جاتا ہے سقر. سقر بڑی خطرناک جگہ, بڑی ڈراؤنی جگہ, اتنی خطرناک اور ڈراؤنی جگہ ہوگی کہ 7ویں طبق میں رہنے والے اہل جہنم اس سقر سے پناہ مانگیں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگارا اس سقر سے ہمیں دور رکھ, یہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک عذاب ہے. کہتے اس سقر میں اللہ نے ایک پہاڑ رکھا ہے چھوٹا سا, اس سقر میں ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ سے اہل سقر پناہ مانگیں گے, کہیں گے یہ پہاڑ کتنا خطرناک ہے, اس میں کتنا خطرناک عذاب ہو رہا ہے. اس پہاڑ سے اہل سقر پناہ مانگیں گے اور کہتے ہیں اس پہاڑ میں اللہ نے ایک چھوٹا سا درہ رکھا ہوا ہے, اس درے میں اتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ پہاڑ پناہ مانگے گا اس درے سے. کہتے ہیں اس درے کے اندر اللہ نے ایک اژدہے کو رکھا ہوا ہے, اس اژدہے کے تعفن سے اور اس اژدہے کی بدبو سے, اس اژدہے کے عذاب سے
درہ اور پہاڑ اور صقر یہ سارے کے سارے پناہ مانگیں گے کہ کتنا خطرناک عذاب ہے. کہتے ہیں اس اژدہے کے اندر اللہ نے 7 صندوق رکھے ہوئے ہیں. 7 صندوق. کہتے ہیں ایک صندوق میں وہ بھی درکات کے حساب سے، پہلا صندوق، پھر اس کے نیچے ایک صندوق، پھر 7واں صندوق سب سے نیچے. مولانا نے کیا خوبصورت جملات کے ساتھ تبرہ فرمایا، کیا خوبصورت جملات کے ساتھ بتایا کہ قاتل زہرا کی سزا کیا ہوگی. کہ 7 صندوق ہوں گے، پہلے صندوق میں قابیل ہوگا، دوسرے صندوق میں نمرود ہوگا، تیسرے صندوق میں فرعون ہوگا، چوتھے صندوق میں یہودا ہوگا. یہ جو یہودی اسرائیلی یہ ہوں گے جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا، یہ چوتھے صندوق میں ہوں گے. 5ویں صندوق میں وہ ہوگا کہ جس نے قوم عیسیٰ کو گمراہ کیا، قوم عیسیٰ کو گمراہ کیا، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے ایک نیا مذہب کریٹ کر دیا، اتنا بڑا مذہب. وہ اس مذہب کا بانی 5ویں صندوق میں ہوگا. پھر مولا نے ہلکے الفاظ میں فرمایا 6ٹھے صندوق میں گوسالہ ہوگا، 7ویں صندوق میں سامری ہوگا. اب ذرا میرے خیال سے سمجھ رہے ہیں نا، آپ کا واہ واہ بتا رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، وگرنہ گوسالے کی اتنی خطرناک سزا کہاں سے. اما کوئی ہے جو کسی کے اشاروں پر خانہ زہرا پہ حملہ کرتا رہا؟ کوئی ہے کہ جو سامری کے مقابلے میں گوسالہ بن کے زندگی بسر کرتا رہا، نقش قدم پہ چلتا رہا؟ کہ یہ سب سے آخری درجے میں ہوں گے، آخری طبق میں ہوں گے جہنم کے. یہ ہے موضوع برات. اہل بیت اطہار نے اشارہ فرمایا کہ سامری هذه الامه فلا، اس امت کا سامری فلا ہے. اچھا اس کا قصور کیا ہے؟ اب کہیں گے جناب والا روز 40 یہ گفتگو، بھلے روز 40 یہ گفتگو، روز عاشورہ یہ گفتگو، جی ہاں روز عاشورہ یہ گفتگو. آپ کوئی بھی قصہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو، مثال کے طور پہ کسی کے والد صاحب کو مار دیا گیا ہو اور والد صاحب کا یوم شہادت ہو، کیا پاسبل ہے کہ والد صاحب کے یوم شہادت پر والد صاحب کے مرنے کی وجہ ڈسکس نہ کی جائے؟ مرنے کی وجہ ڈسکس نہ کی جائے؟ کربلا پہ مثال کے طور پہ ڈسکشن ہوتا رہے، کربلا بیان ہوتی رہی، لیکن کہیں یہ موضوع نہ آئے کہ جناب والا کربلا کے بانی کون ہے، کن لوگوں کی وجہ سے کربلا نمودار ہوئی. اچھا ایسا یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں یہ یاد رکھیں، کوئی بھی حادثہ کوئی بھی اتفاق ایسا نہیں ہے، خاص کر کے بڑا اتفاق میں نے آج پلاننگ کی اور کل جو ہے اس پلاننگ کو اتار دیا. مثال کے طور پہ آج ہم نے پلان کیا کہ کل یہ کرنا ہے اور جا کے کر دیا گیا. یہ کہنا بڑا آسان ہے. کوئی بھی جب تاریخ میں بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی پلاننگز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ شام. اچھا آپ غور کریں، کوفہ زمانے رسول میں فتح ہو چکا تھا. اب دیکھیں پلاننگ کیسی تھی کربلا کے لیے اور کس نے پلاننگ کی. میں اگر اس بات کی شروعات کروں تو یہاں سے شروعات کروں. آپ خطبات دیکھیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ کوفہ میں دیا اور جو خطبہ شام میں دیا، دونوں میں ڈیفرنس ہے، دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو خطبہ امام سید سجاد نے کوفہ میں دیا وہ خطبہ توبیخی ہے، اہانت کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں کہ اے کوفے والو تم نے دھوکہ دیا، تم نے ہمارے اجداد کو، ہمارے بابا کو، ہمارے بھائیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد تک و تنہا چھوڑ دیا. یہ دیکھیں بڑی غور سے باتوں کو سنیے گا تاکہ عاشورہ کے حقیقی بانیان کی طرف متوجہ ہو سکیں. آخر کن لوگوں کی وجہ سے عاشورہ واقع ہوا، کن لوگوں کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا. امام سید سجاد نے جو خطبہ کوفہ میں دیا وہ توبیخی تھا، مذمت تھی کہ جناب تم لوگوں نے ایسا کیا، تم لوگوں نے دھوکہ دیا، مذمت کر رہے ہیں. لیکن جو خطبہ امام سید سجاد نے شام میں دیا وہ خطبہ توبیخی نہیں تھا، تعارفی تھا. امام سید سجاد تعارف کروا رہے ہیں، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین حج کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین صفا عمرہ کے درمیان دوڑ لگائی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. یہ پورے فضائل بیان کر رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ آئیے جناب میرے ساتھ. کوفہ رسول گرامی کے زمانے میں مسلمان تھا، بڑی توجہ، کوفہ مسلمان تھا. شام کب فتح ہوا؟ دوسری خلافت میں، ٹھیک ہے، دوسری خلافت میں خلیفہ دوم کے ذریعے شام فتح ہوا. اچھا کوفہ زمانے رسول میں مسلمان تھا. جب بھی کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کی تعلیم کے لیے ہمارے یہاں بعض علماء کو بھیجا جاتا ہے، بعض پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے ملا دیا جاتا ہے کہ جناب اپنے سوالات ان سے کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا اس ایمان و اسلام مکمل ہو جائے، محکم ہو جائے، قوی ہو جائے۔ کوفہ تو زمانے رسول میں مسلمان تھا، لہٰذا زمانے رسول میں ہی ابو ذر بھی جاتے رہے، مقداد بھی جاتے رہے، قنبر بھی جاتے رہے، خود امیر المؤمنین نے کوفہ میں حکومت فرمائی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کوفہ میں درس تفسیر ہوا کرتے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا عورتوں میں درس تفسیر دیا کرتی تھی۔ بڑے خوبصورت جملات ہیں کہ مولا امیر درس تفسیر جناب زینب علیہ مقام چپکے سے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے۔ خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ والے اہل بیت اطہار کو بخوبی جانتے تھے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی تھے، اہل بیت سے خوب محبت کرنے والے تھے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے یہاں روایات ہیں کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو کوفہ کو ہی دارالحکومہ قرار دیں گے۔ یہ کوفہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو بنو امیہ کی بعض بری تبلیغات ہمارے ذہنوں میں سمائی ہوئی ہیں کہ جناب والا کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، ٹھیک ہے ایسا ہے، کوفے نے غداری کی، لیکن جہاں کوفے نے غداری کی وہیں سب سے زیادہ کوفے نے ہی وفاداری کا بھی علم نمودار کیا، وفاداری بھی سب سے زیادہ یہیں سے پائی گئی۔ اب بڑا غدار اسے کہیں گے کہ جس کے یہاں سے صرف غداری ملی، وفاداری نہیں ملی، وہ تھا مدینہ، وہ تھا مدینہ جہاں سے غداری ملی لیکن وفاداری مدینے سے بہت شاذ و نادر۔ خود قبیلہ بنی ہاشم، ان کے علاوہ اکا دکا نام ہوتے جو آگے، وگرنہ مدینہ سے کوئی نہیں آیا۔ مدینہ والوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، جناب صدیقہ کا دروازہ جلا دیا، علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈال دی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کوفہ اہل یقین تھے، کوفہ مولا کے چاہنے والے تھے، لہٰذا کوفہ سے بہت سارے لوگ امام حسین کی مدد کے لیے گئے۔ خلاصہ یہی وجہ تھی کیونکہ کوفہ والے اہل بیت اطہار کو اچھی طرح سے جانتے تھے، بخوبی پہچانتے تھے، لہٰذا اہل بیت اطہار نے جو خطبہ کوفہ میں دیا وہ توبیخی تھا، مذمت کر رہے تھے۔ تم تو جانتے تھے نا کہ حسین کون ہے، تم تو جانتے تھے نا کہ سجاد کون ہے، تم تو جانتے تھے نا کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، پھر بھی تم لوگوں نے دھوکہ کیا، پھر بھی تم لوگ مدد کے لیے نہیں آئے، پھر بھی تم لوگوں نے کرانہ کشی اختیار کر لی۔ یہ انداز تھا کوفیوں کے ساتھ۔ شامیوں کے ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ امام سجاد کا انداز کیا تھا، شامیوں کو ذلیل نہیں کیا، شامیوں کی توبیخ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ شام فتح ہوا ہے خلافت دوم میں، دوسری خلافت میں۔ اچھا فتح ہو گیا شام، بن گئے مسلمان، اب انہیں دین کی ضرورت ہے، خاص توجہ، اب انہیں دین کی ضرورت ہے۔ چلو کوفہ میں تو ابو ذر کو بھیج دیا، مقداد کو بھیج دیا، قنبر کو بھیج دیا، عمار کو بھیج دیا، عبداللہ بن مسعود کو بھیج دیا، عبداللہ ابن عباس کو بھیج دیا، ان سب کو بھیج دیا۔ اب شام بھی تو فتح ہوا ہے نا، شام میں کسے بھیجا جائے گا؟ مسلمان بنانے کے لیے اسے بھیجا جائے گا کہ جس کا اسلام خود ثابت نہ ہو، جس کا اسلام ابھی ثابت ہی نہیں ہے، اسے بھیجا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ جو شام میں بیچارے مسلمان ہوئے ہیں انہیں مزید اچھا مسلمان بنائے۔ وہ لوگ کہ جن کی مدینے میں کوئی عزت نہیں تھی، مدینے میں کوئی آبرو نہیں تھی، کیونکہ مدینے والے جانتے تھے کہ جناب والا ابھی تو کچھ دن ہوئے فتح مکہ کے بعد زبردستی مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد تلوار کی زور پہ مسلمان ہوئے، یا ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، یا کسی لالچ میں مسلمان ہوئے۔ ایسے مسلمان ہوئے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کہتے رہتے تھے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، اما یہ تو بنی ہاشم حکومت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ اترا، یہ رسول اللہ اپنی طرف سے آیتیں گڑھتے اور بیان کر دیتے۔ ایسے مسلمان، ایسے مسلمان، پھر انہی کے بارے میں اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمایا، سورہ منافقون نازل فرمایا۔ اچھا آپ کہیں گے جناب والا تو اچھا سورہ منافقون کفار کے لیے نہیں تھا، کفار کے لیے نہیں تھا، سورہ منافقون ان لوگوں کے لیے تھا جو ہوتے رسول اللہ کے دائیں بائیں تھے، ان کے لیے سورہ منافقون تھا، ان کے لیے سورہ منافقون تھا۔ اب کہیں گے جناب والا اللہ نے انکشاف کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی یہ مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ اس دنیا میں بندوں کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ نے ذلیل کرنے کے لیے محشر کا میدان چنا ہے، وہاں ہم سب کو ذلیل کریں گے۔ یہاں جو جو چیزیں چھپی ہیں، اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کوئی ادھر ادھر کی غلط حرکت کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کی بے عزتی کروا لی تو کروا لی، لیکن ہم اس دنیا میں تمہیں ذلیل نہیں کروائیں گے، ہم اس دنیا میں بہت سارے عیوب و نقائص تمہارے آشکار نہیں کریں گے۔ یہی روش کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ منافقین کی صفات ہیں، ان صفات کے ذریعے سے تم پہچان لو۔ مدینے والے بخوبی جانتے تھے کہ یہاں منافق ہے کون کون،
خاص توجہ مدینے والے بخوبی جانتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مدینے والے کیا نہیں جانیں گے کہ بھائی کل رات 11-12 لوگ فلاں سڑک پہ بیٹھے تھے. کس لیے بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے اور ہاتھوں میں نیزے تھے. کیا کام تھا؟ کہ کل ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں گڑیتی لگانا, کہ وہ گڑیتی لگا کے بیٹھے تھے. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ نکلے اور رسول اللہ کے اونٹ پہ حملہ کریں اور رسول اللہ کو مار دیں. اچھا, مدینے والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں. ایک گاؤں کے رہنے والے, ایک شہر کے رہنے والے, اور مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا. مدینہ کی اسلام کی فتح کے بعد مدینہ کی کل آبادی 5 یا 6 ہزار کی بتائی جاتی ہے. اتنا بڑا مدینہ نہیں تھا. اچھا, وہاں لوگوں کو پتا تھا کہ جناب والا یہ جو ہے رسول اللہ کو مارنے والے لوگ ہیں, رسول اللہ کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں, انہیں تو پتا تھا. لیکن شام والوں کو ان کے کرتوت نہیں معلوم تھے. اب انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میاں تم ہماری سپورٹ کرو, حکومت میں ہمارا ساتھ دو, ہماری پشت پناہی کرو, ہم تمہیں کہیں نہ کہیں عزت دلوا ہی دیں گے. مدینہ نہ صحیح کہیں نہ کہیں دلوا دیں گے. شام فتح ہو گیا. شام فتح ہونے کے بعد انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا کہاں کے لیے؟ شام کے لیے, کہ جاؤ وہاں تم محفوظ رہو گے, اور خبردار مدینے والا کوئی وہاں پہنچ بھی نہ جائے, تمہارے پول نہ کھول دے جا کے, بتا نہ دے جا کے کہ جناب والا رسول اللہ نے بد دعا دی ہے کہ اللہ تیرا کبھی شکم نہ بھرے, کوئی بتا نہ دے. اب دیکھیں جناب, یہاں سے بڑی حساس تاریخ کی بحث ہے. یعنی انہوں نے شام جو ابھی تازہ مسلمان ہوا اسے اسلام سکھانے کے لیے ایک ایسے انسان کو بھیجا گیا کہ جس کا خود اسلام ثابت نہیں ہے, وہ جا رہا ہے شامیوں کو اسلام سکھانے کے لیے. اب آپ بتائیے ذرا, وہ شامیوں کو کون سا اسلام سکھائے گا؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جناب والا شامیوں کے اندر آل محمد کے لیے اتنا بغض, اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی حادثہ اور کوئی بھی اتفاق یہ وجود میں نہیں آتا ہے, ایک دم سے وجود میں نہیں آتا ہے. اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے میڈیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے, اس کے پیچھے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں. امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے. امام زمانہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑیے گا. اے میرے آقا, اے میرے مولا امام زمانہ, ہم آپ کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ دے رہے. مولا ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے گا. مولا ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے, ہم کیا آپ کی خدمت میں پیش کریں. مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا. مولا ہمارے اس رونے کو قبول کیجیے گا. مولا ہم جانتے ہیں آپ ہم سے زیادہ محزون ہیں. مولا ہم جانتے ہیں آپ ہم سے زیادہ پریشان ہیں. آخر آپ کے جد ہے, آپ کا خون ہے, آپ جانتے ہیں. آپ نے کربلا کو دیکھا, ہم نے تو کربلا کو سنا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب حسین آخری لمحات, میں نے کل بیان کیا تھا امام حسین کی زندگی کے سخت ترین لمحات, امام حسین جب خیمے سے نکلے نا, خیموں کی طرف دیکھا, ایک ایک بی بی کی خدمت میں سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا, امام حسین نے دائیں بائیں دیکھا. جب کوئی امام حسین کو نظر نہیں آیا, روایت کے الفاظ ہیں امام حسین رونے لگے. امام حسین رونے لگے. کل میں نے رخصتی بیان کر دی تھی. جناب زینب علیہ مقام نے امام حسین کو رخصت کیا. آخر میں جب گھوڑا بڑھا نہیں تو کیا دیکھا, ذوالجناح نے قدموں کی طرف اشارہ کیا. ایک 4 سالہ بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے ہیں, حسین بڑی محبت کرتے ہیں. کہتے 4 سالہ بچی گھوڑے کے سموں میں لپٹی ایک جملہ فرما رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, کیونکہ بچی تو جانتی ہے نا, صبح سے بچی تمام مناظر دیکھ رہی ہے. بچی ذوالجناح سے کہہ رہی, اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو نہ لے جا. میں نے دیکھا جو بھی مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا. اے میرے بابا کی ذوالجناح, میرے بابا کو نہ لے جا. روایتوں کے جملے ہیں, یہ تھکا ہارا حسین 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے, حلقوم سوکھی ہے, گلا خشک ہے. کہتے 3 دن کا بھوکا و پیاسا حسین میدان کارزار میں پہنچا. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز بلند کی, یا مسلم ابن عقیل, یا مسلم ابن عوسجہ, یا بریر, یا حبیب ابن مظاہر, یا یزید ابن مظاہر, یا حر الریاحی, یا عباس, یا علی ابن الحسین. ایک ایک کا نام لینے کے بعد امام حسین کا عجیب عالم غربت میں جملہ تھا, یا ابطال الصفا, اے میرے بہادرو, یا فرسان الحیجہ, اے میرے شیرو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں بلا رہا ہے, تم آ نہیں رہے. اللہ اکبر. ارے تمہیں کیا ہو گیا؟
تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین تمہیں بلا رہا ہے نا، تم حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ روایت کے جملے ہیں، عجب نہیں، میدان کربلا میں جب امام حسین نے یہ نعرہ لگایا نا، زمین پر ایک طرف عباس کا لاشا تھرانے لگا، ایک طرف اکبر کا لاشا۔ اے میرے بابا کیا کرے، ہم مجبور ہیں، موت نے پیروں میں بیڑیاں باندھ رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت سنیں گے، میں مقتل کی روایت بیان کر رہا ہوں، میں شہادت عظمیٰ بیان کر رہا ہوں۔ روایتوں کے جملے ہیں، یہ تھکا ہارا حسین، یہ تھکا ہوا کہ جس نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے، جس نے ایک دن میں اپنے جوان بھائی عباس کا لاشا اٹھایا، جس نے ایک دن میں اپنے جوان اکبر کا لاشا اٹھایا۔ مجھے جملہ یاد آ گیا، جناب آغا شوشتری نے کسی سے کہا جاؤ امام حسین کی شہادت بیان کرو۔ خطیب گیا اور جانے کے بعد جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے لگا۔ پھر جناب آغا شوشتری نے فرمایا میں نے تجھ سے کہا تھا نا ابا عبداللہ الحسین کے مصائب بیان کر، تو نے اکبر کے مصائب بیان کر دیے۔ پھر دوسرے دن کہا، پھر یہ دوسرے دن گیا، اس نے جناب علی اکبر کے مصائب بیان کیے۔ پھر تیسرے دن درخواست کی حسین کے مصائب کی، لیکن اس نے بیان کیے اکبر کے مصائب۔ جب اصرار کیا، علت پوچھی، عجب نہیں ایک جملہ فرمایا کہ حسین کی شہادت تو وہی ہو گئی تھی جہاں اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی۔ اجرکم اجرکم علی اللہ۔ اب آپ کو جناب علی اکبر کی جوانی یاد آئی تو جملہ سنیے۔ آپ کربلا جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا شہادت کیسے ہوئی، کتنی سخت تھی، حسین کیسے لاشے اکبر پہ پہنچے، لیکن ایک جملہ جو میں تصور کر سکتا ہوں، آپ نے دیکھا گنج شہیدہ کہاں ہے، خیمہ گاہ کہاں ہے، اور وہ مقام کہ جہاں اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی۔ میں نہیں جانتا آگے کی تفصیل کیا ہے، بس اتنا جملہ ضرور کہوں گا، آپ اس کے فاصلے کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ ایک وہ جگہ جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، دوسری وہ جگہ جہاں حسین اکبر کے لاشے کو لے آئے، یعنی خیمہ گاہ۔ ارے نہیں معلوم ایک بوڑھے باپ نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا، خیموں تک کیسے لائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایتوں کے جملے ہیں، حسین تھکے ہارے خوب جنگ فرما رہے ہیں۔ جنگ فرماتے فرماتے امام حسین بار بار ایک اونچائی پہ جایا کرتے تھے، ایک ٹیلے پہ جایا کرتے تھے، اور جانے کے بعد کہا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آ جاتے تھے، پھر جنگ کرنے لگتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹیلے پہ جاتے تھے اور چیخ کے کہا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین یہ بار بار اونچائی پہ جا کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ گویا امام حسین، کیونکہ خیموں میں کوئی مرد تو ہے نہیں، امام حسین ٹیلے پہ جا کر گویا جناب زینب کو اطمینان دلا رہے، اے زینب، اے رباب، اے ام کلثوم، اے لیلا، تم گھبرانا نہیں، ابھی حسین زندہ ہے، تم مطمئن رہنا، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی گھبرانا نہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسین نے خوب جنگ کی، جنگ کرتے کرتے امام حسین تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے تاکہ تھوڑا سا سکون مل لے، تھوڑی سی سانسوں کو اکٹھا کر لے۔ کہتے جیسے امام حسین ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے نا، فرماہ بحجر، کسی شقی نے، کسی لعین نے، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، وہ زمین کربلا پہ جھکا، ایک پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پہ مار دیا۔ حسین کی پیشانی پہ جب یہ پتھر لگا نا، امام حسین نے، بعض روایتوں میں امام حسین نے ایک کپڑا لیا، اس خون کو پوچھنا چاہا، جیسے اس خون کو پوچھا نا، کسی لعین نے فرماہ بالسہم، تیر اٹھایا، حسین کی گردن پہ مارا، ایک تیر حسین کی پیشانی پہ لگا۔ اے ظالمو، امام حسین کو تھوڑی دیر سانس تو لینے دیتا، کچھ لمحے کے لیے سانس تو لینے دیتا۔ کہتے حسین کے تیر لگا،
حسین کے پتھر لگا، اب امام حسین نے پھر سے جنگ کرنی شروع کی، حسین لڑتے جا رہے ہیں۔ اب یہ مقام آ گیا کہ جہاں ایک کے بعد ایک امام حسین کے بدن پہ زخم آتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، بچپن میں رسول گرامی جب حسین کو لیا کرتے تھے نا اپنی گود میں، صرف پیشانی نہیں چومتے تھے، صرف ہاتھوں کو نہیں چومتے تھے، گردن کو چوما کرتے تھے، آنکھوں کو چوما کرتے تھے، لبوں کو چوما کرتے تھے، گالوں کو چوما کرتے تھے، بازوؤں کو چوما کرتے تھے، ہتھیلیوں کو چوما کرتے تھے، انگلیوں کو چوما کرتے تھے، پیروں کو چوما کرتے تھے، اور بتایا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں تیر لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں برچھی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں کربلا کی خاک ماری جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ مجھے حوصلہ دے میں چند منٹ امام حسین کی مصیبت بیان کر سکوں۔ روایتوں کے جملے ہیں امام حسین نے خوب جنگ کی، جنگ کرتے کرتے جب زہرا کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا نا، میں یہاں پہ روکتا ہوں، ایک اور منظر آپ کو بتا دوں۔ روز عاشورہ جب امام حسین سیدانیوں سے رخصت ہو کے میدان کارزار پہنچے تھے نا، لڑتے لڑتے دوبارہ امام حسین خیمے گئے تھے تاکہ یہ آخری وداعی امام حسین کی دوبارہ سے ہو جائے۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسین جیسے ہی خیمے کے دروازے پہ پہنچے، سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، سیدانیاں بھاگنے لگی، زینب ادھر، ام کلثوم ادھر۔ عجب نہیں، اپنے آقا اپنے مولا سے کہیں اے میرے بھیا آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ اللہ آپ کو صبر دے۔ بس یہ جملے سنیے گا، جن کی 4 سالہ بچیاں ہیں نا وہ گھروں پہ جائیں، اپنی بچی کے گالوں پہ بوسے دیں، سکینہ کو یاد کریں۔ روایت کے جملے ہیں جب حسین خیمے میں پہنچے نا تو ساری سیدانیاں ادھر ادھر دوڑنے لگی، ارے یہ کیا حال حسین کا۔ روایت کے جملے ہیں 4 سالہ حسین کی بچی جس نے اپنے میری طرف دیکھیں، جس نے اپنے منہ پہ دونوں ہاتھوں کو رکھنے کے بعد کہتے خیمے کی طرف منہ کر لیا، بابا کی طرف پوچھتے، میں کہوں گا اے ننھی شہزادی آپ نے چہرہ کیسے پھیر لیا؟ عجب نہیں سکینہ کہ جب میرا بابا گیا تھا یہ بچی اپنے بابا کو کیسے دیکھے؟ اے میرے بابا جب آپ گئے تھے نا آپ کے لب زخمی نہیں تھے بابا، بابا آپ کے رخسار زخمی نہیں تھے بابا، آپ کی پیشانی پہ تیر نہیں تھا بابا، بابا یہ کیا ہوا؟ بابا آپ کا بدن زخمی ہے۔ بابا کے رخساروں پہ ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے ہاتھ لگایا۔ بس میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں اب آئیے امام حسین کی طرف، کہتے روز عاشورہ حسین کا بدن زخموں سے چور ہے۔ اب وہ مقام آ گیا جہاں زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہا، کہتے جیسے ہی زمین پہ گرنے کے لیے تامادہ ہوئے، زمین پہ گرنے لگے۔ یہ دیکھیں گھوڑا کتنا وفادار تھا، گھوڑے نے اپنے پیروں کو زمین پہ جھکا دیا تاکہ یہ جو سوار بیٹھا ہے نا، یہ جب اپنے نانا کی پشت پہ بیٹھ جاتا تھا تو نانا سجدوں کو طولا نہیں کر دیا کرتے تھے۔ گھوڑے نے اپنے پیروں کو نیچے کیا تاکہ حسین کا بدن آہستہ آہستہ زمین پہ آئے۔ روایتوں کے جملے ہیں جیسے ہی حسین زمین پہ آئے نا، اچھا ابھی تک کیا تھا، ابھی تک جب بھی کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا تھا نا تو حسین دوڑتے ہوئے جاتے تھے، خیموں میں آ کے بتاتے تھے اے سیدانیوں عباس مارا گیا، اے سیدانیوں عباس کے بازو قلم ہو گئے، اے زینب تیرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی مار دی گئی، اے رباب اصغر کے گلے میں سے شعبہ تیر لگ گیا۔ سب کا حال امام حسین بتایا کرتے تھے، لیکن اب خیموں میں کوئی مرد تو ہے نہیں، سجاد بیمار ہے، اب بتائے تو کون بتائے، کیسے بتائے کہ زہرا کا لال زمین پہ آ چکا ہے۔ کہتے گھوڑا آگے بڑھا، زلجنا نے اپنا سر خون امام حسین میں روندا، دوڑتے ہوئے خیمگاہ کی طرف پہنچا۔ اب جیسے ہی خیمگاہ میں سیدانیوں نے زلجنا کو دیکھا، خیمے میں شور برپا ہو گیا، ارے کوئی کہہ رہا ہے میرے بھیا کو مارا، کوئی کہہ رہا ہے میرے بابا کو مار دیا، لیکن ایک جملہ مقاتل لکھتے ہیں جناب سکینہ دوڑتی ہوئی زلجنا کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد لجام فرس کو پکڑا اور ایک جملہ فرمایا، لجام فرس کو پکڑا، ایک جملہ فرمایا،
یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، ذرا اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا؟ میرے بابا کو کسی نے پانی دیا یا ایسے ہی قتل کر دیا گیا، بھوکا و پیاسا مار دیا گیا؟ بس آخری روایت، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو صبر دے، شب 40 ہے، اس طرح سے پرسہ دے جیسے زینب قبر حسین سے لپٹ گئے، اپنے بھیا کو پرسہ دے رہی تھی۔ روایت کے جملے ہیں امام حسین گرے۔ آپ نے زیارت ناہیہ کے جملے دیکھے ہوں گے، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کس طرح سے سلام کر رہے ہیں، سلام ہو السلام علی الابدان الصلیبہ، سلام ہو ان جسموں پر جنہیں مارنے کے بعد لوٹ لیا گیا۔ آپ آمادہ ہیں روایت سنیں گے؟ مارنے کے بعد لوٹ لیا کہ جی ہاں مارنے کے بعد لوٹا۔ کہتے حسین کے ہاتھ میں ایک قیمتی انگوٹھی تھی، لہیں آگے بڑھا، جب انگوٹھی نہ نکلی ایک پتھر اٹھایا، حسین کے ہاتھ کو رکھا، دوسرا پتھر لیا حسین کے ہاتھوں پہ، یا زہرا تیرے بچے کی خیر، زہرا آواز میں ماں ہوں۔ یہ تابوت کی زیارت کریں گے نا، بس اتنا خیال رکھنا، ارے کئی ماں شکستہ پہلو کے ساتھ اپنے بیٹے حسین کے لاشے پہ بیٹھی، اے میرے بیٹا میں نے چکیاں پیس کے پالا۔